السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سورة الجمعة مدنية. بسم الله الرحمن الرحیم. سورة الجمعہ اس کی خاص اہمیت ہے. جمعے کی نماز میں سورۃ جمعہ اور سورۃ المنافقون کی تلاوت کرنا یہ مسنون عمل ہے. صحیح مسلم 877 نمبر حدیث. اس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کی نماز میں سورۃ جمعہ اور سورۃ منافقون پڑھتے تھے. اس طرح عید کی نماز کے اندر بھی سورۃ جمعہ اور سورۃ منافقون کی تلاوت کرنا مسنون ہے. اور اسی طرح سورۃ غاشیہ اور سورۃ اعلیٰ کی تلاوت کرنا بھی مسنون ہے. بہرحال یہ جمعہ کی فضیلت کے اندر یہ صورت نازل ہوئی ہے. اور یہود کا ایک بہت بڑا وہ یعنی یہود کو یہ مسلمانوں پر اعتراض کرتے تھے نا بھی ہمیں اللہ نے یوم السبت یعنی ہفتے کا دن دیا ہے، تو اس کی فضیلت میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں بھی جمعے کا دن دیا گیا تھا لیکن تم نے اس کا اختلاف کیا. تم نے یوم السبت یعنی ہفتے کے دن کو پسند کیا، اختیار کیا، اور عیسائیوں نے اتوار کے دن کو پسند کیا، اور پھر مسلمانوں نے اس جمعے کے دن کو پسند کیا. تو جمعے کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس کے اپنے مسائل ہیں. جمعے کا غسل، جمعے کے لیے خطبے میں جانا، بر وقت جانا، یہ سارے مسائل کتب فقہ کے اندر، کتب حدیث کے اندر مذکور ہیں. بہرحال ہمارا جو مقصود ہے یہ سورہ کی ترجمہ اور مختصر تفسیر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ کے لیے ہی تسبیح بیان کرتی ہیں. ما فی السماوات جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض اور جو کچھ بھی زمین میں ہے. یعنی زمین و آسمان میں موجود ہر شے. ما عموم کے لیے ہوتا ہے، اور جو مذکر اور مؤنث جس میں دونوں شامل ہو جاتے ہیں، اور جس کے اندر ذوی العقول عام طور پہ تو یہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، تو لیکن یہ ذوی العقول پر بھی بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہر چیز جو زمین و آسمان میں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. تسبیح کا مطلب ہے اللہ کو شرک سے پاک کرتی ہے وغیرہ وغیرہ. اب یہاں ایک اعتراض آتا ہے کہ کافر اور مشرک وہ تو اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتے، تو وہ بھی آسمان و زمینوں کے اندر آتے ہیں، آسمان و زمینوں میں موجود ہر شے میں آتے ہیں، تو وہ تو بیان نہیں کرتے اللہ کی پاکیزگی، بلکہ وہ تو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. تو اس کا جواب کیا ہے؟ تو اس کے لیے ذرا سمجھ لیجیے کہ تسبیح دو طرح کی ہوتی ہے. تسبیح دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے تسبیح بزبان حال، ایک ہوتی ہے تسبیح بزبان مقال. اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں تو بہت ہی بہترین انداز میں سمجھ آ جائے گا. زبان مقال تو ہوتی ہے کہ زبان سے بندہ کہے کہ اللہ پاک ہے، اپنے اپنی انداز میں زبان سے یعنی کہا جائے، بول کر کہا جائے. زبان مقال اس کو کہتے ہیں. زبان حال ہوتی ہے کہ اس میں انسان بولتا نہیں ہے، بلکہ اس کی حالت بتاتی ہے کہ اللہ رب العزت پاک ہے. یعنی اس کی حالت کے اندر ایسی نشانیاں موجود ہیں کہ جو اس کے جو اللہ کے پاک ہونے پر اور اللہ کے مقدس ہونے پر اور اللہ رب العزت کی اعلیٰ اور عرفہ اور اکمل اور اکبر ہونے پر جو ہے نا دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب جو زبان حال ہے نا، یعنی جس میں بولا نہیں جاتا بلکہ اس کی حالت سے نظر آتا ہے کہ یہ کسی کی تقدیس ہو رہی ہے. اللہ رب العزت کی جو تقدیس، اللہ کی جو تسبیح زبان حال کے ساتھ ہے نا، وہ ہر چیز کر رہی ہے. مثلا پھولوں کو دیکھیں، درختوں کو دیکھیں، تو اس کے اندر جو ایک تازگی ہے وہ بتاتی ہے کہ ان کے اوپر ایک ذات کا حکم چلتا ہے. یعنی اللہ ان فی
الا ان فی کل شیء لہو آیا تدل علی انہ موجود، ایک شعر ہے نا کہ ہر شے کے اندر ایک ایسی نشانی موجود ہے کہ جو بتاتی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات موجود ہے، یعنی اللہ کی موجودگی پر، اللہ کی ملک اور اللہ کی بادشاہت پر دلالت کرنے والی ہر شے ہے۔ تو یہ جو زبان حال کے ساتھ جو تسبیح ہوتی ہے نا، یہ کافر بھی کرتے ہیں۔ کافر کرنے سے مراد بھی کافر، کافر کو دیکھا جائے تو اس کی شکل و شباہت، اس کی جو اس کے اندر جو اللہ کی کاریگری ہے، اللہ نے جو ان کو بنایا ہے، یہ بھی ایک تسبیح ہے، جو تسبیح زبان حال کے ساتھ ہے، یعنی ان کی حالت، ان کے سب شب و روز، اور ان پر جو اللہ رب العزت کی عنایتیں اور اللہ کی طرف سے انعامات ہیں دنیاوی اعتبار سے، وہ بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت پاک ہے، یعنی وہ خود تسبیح کر رہی ہیں وہ حالتیں۔ تو یہ جو زبان حال کے ساتھ تسبیح ہے نا، یہ کائنات کی ہر شے کرتی ہے زبان حال کے ساتھ، یعنی اگر جانداروں کو دیکھیں وہ بھی، بے جانوں کو دیکھیں وہ بھی، انسانوں کو دیکھیں وہ بھی، جنات کو دیکھیں وہ بھی، مسلمانوں کو دیکھیں وہ بھی، اور کافروں کو دیکھیں وہ بھی، کیونکہ اس کے اندر بولتا تو نہیں ہے نا کوئی، اس کی تو حالت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی تسبیح ہو رہی ہے۔ تو یہ جو تسبیح ہے زبان حال کے ساتھ، یہ ہر چیز کرتی ہے، لیکن جو زبان مقال کے ساتھ تسبیح ہے وہ بھی ہر چیز کرتی ہے سوائے کافروں کے، یعنی مسلمان، جنات اور انسانوں میں سے جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، وہ اللہ کی پوری طرح تسبیح نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ کائنات کی ہر شے بول کر تسبیح کرتی ہے، بول کر بھی تسبیح کرتی ہے اور زبان حال کے ساتھ بھی کرتی ہے، جبکہ کافر صرف اور صرف زبان حال کے ساتھ کرتے ہیں، زبان مقال کے ساتھ وہ نہیں کرتے۔ تو اس فرق کو سمجھ لیا جائے، باقی جو ہر چیز کائنات کے اندر موجود جو شے ہے، جس کو مخلوق کہتے ہیں، تو وہ بول کر تسبیح کرتی ہے۔ قرآن پاک میں وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر شے اللہ کی تسبیح حمد کے ساتھ کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا بھی ہے صحابہ کرام کے سامنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے تو کھانا بول بول کے تسبیح کر رہا تھا، یعنی وہ کھانا جو بول کر تسبیح کر رہا تھا، صحابہ نے سنا بھی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح اور بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ تو تسبیح کرتی ہیں لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، تو زبان حال کے ساتھ بھی کرتی ہے، زبان مقال کے ساتھ بھی کرتی ہے ہر شے تسبیح، لیکن کافر صرف اور صرف زبان حال کے ساتھ کرتے ہیں، زبان مقال کے ساتھ وہ تسبیح نہیں کرتے۔ اس کو خوب سمجھ لیا جائے۔ اس میں کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ سوال کر سکتے ہیں جی۔ جی، آگے ہے الملک القدوس العزیز الحکیم، یہ بدل ہے للہ سے، یسبح للہ، اللہ کے لیے تسبیح کرتی ہیں، اور وہ اللہ کون ہے؟ الملک، وہ ملک ہے، بادشاہ ہے، القدوس، وہ پاک ہے، العزیز الحکیم، وہ عزیز ہے اور حکیم ہے۔ اس کی بھی بڑی تفسیر ہے الگ، لیکن اب یہاں آ، وقت اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کو سکپ کیا جائے۔ الملک، القدوس، العزیز، الحکیم، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے چار صفات نے ذکر کی ہیں، اور اہل سنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کی وہ تمام صفات جو اس نے اپنے قرآن کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر ذکر کی ہیں، ہم ان سب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اس کی نہ جو اس کا حقیقی معنی ہے اس کو مانتے ہوئے اللہ کے لیے وہی صفت ثابت کرتے ہیں، وہی نام ثابت کرتے ہیں، اپنی طرف سے نہ کوئی صفت بناتے ہیں نہ اس کا کوئی نام بناتے ہیں۔ اس پھر اس صفت کے اندر جو اللہ نے ذکر کی ہے، اس نام کے اندر جو اللہ نے ذکر کی ہے، نہ اس کی تشبیہ کرتے ہیں کسی چیز کے ساتھ، نہ اس کی مثال بیان کرتے ہیں، اور نہ ہی اسے اس کا انکار کرتے ہیں، بلکہ جس طرح وہ صفت آئی ہے، جس طرح وہ نام آیا ہے، اسی طرح اس کا اقرار کرتے ہیں، اس کی حقیقی معنی کے ساتھ، اور اللہ رب العزت کے لائق صفت کو اس کے لیے تسلیم کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ کرتے جا سکتے ہیں۔ والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم،
اللہ وہ ذات ہے جس نے مبعوث کیا فی الامیین، امیوں میں، رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول۔ اب امیین سے مراد یہاں عرب کے سارے لوگ ہیں، یعنی جزیرہ عرب کے سارے لوگ مراد ہیں امیین۔ یہ امی کا اطلاق مختلف معنی کے اندر ہوتا ہے۔ امی یعنی ان پڑھوں کو کہتے ہیں، حالانکہ عرب کے اندر پڑھے لکھے بھی تھے، تو اغلبیت کا حساب رکھتے ہوئے نا امیین کہہ دیا ہے۔ اور پھر اس لیے بھی کہ یہ یہود جو تھے یہ مسلمانوں کو امی سمجھتے تھے، کہتے تھے ہم پڑھے لکھے ہیں، ہمارے اوپر قرآن آیا ہے، ہمیں ہم پر سوری ہمارے اوپر تورات آئی ہے، انجیل ہمارے اس میں شامل ہے نصاب میں، اور ہمارے پاس بڑے صحیفے ہیں، ہمارے تو بڑے پڑھے لکھے ہیں، اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے تھے۔ اور ان عرب والوں کو کہ ان کو وہ امی سمجھتے تھے کہ یہ امی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جنہوں نے ان امیوں کے اندر یعنی عرب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک رسول عظیم الشان، رسولن کے اندر وہ جو تنوین ہے یہ شان تعظیم کے لیے ہے کہ عظیم الشان ایک رسول اللہ نے مبعوث کیا منہم، کہ انہی میں سے ہے، یعنی انہی کی نسل سے ہے، یعنی جن سے بشر سے ہے۔ یتلو علیہ، اب یہ جو یہود تھے یہ حسد کرتے تھے کہ ان کے اندر رسول کیسے آ گیا، پتہ بھی ہے حالانکہ کہ یہ جانتے بھی تھے کہ یہ رسول سچا ہے، لیکن پھر بھی تسلیم نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کا سب سے بڑا یہ حسد تھا کہ ہمارے اندر یہ رسول کیوں نہیں آیا، ہم تو انبیاء کی نسل رکھتے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی لڑی ہمارے اندر مبعوث ہوئی ہے، تو یہ رسول اگر سچا ہوتا نعوذ باللہ نعوذ باللہ تو پھر یہ ہمارے اندر مبعوث ہوتا، تم عرب کے اندر کیوں مبعوث ہوا ہے؟ بہرحال یہ اس طرح کی بات کر کے نا حسد کرتے ہوئے انکار کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یتلو علیہم آیاتی ہی، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول عظیم کی کا کام یہ ہے کہ وہ ان پر آیات کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب کی یعنی قرآن کی، والحکمتی، حکمت اور سنت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک وہ، اب ان جو ہے نا یہ مخففہ من المثقلہ ہے، مخففہ من المثقلہ یہ لفظ آپ نے سنا ہوا ہے، اصل میں تھا وَإِنَّهُمْ اصل میں تھا، تو اس کو پھر جب انا ہم کو ان کیا گیا، وَإِنْهُمْ کیا گیا تو پھر ہم ضمیر کو نکال دیا گیا، وَإِنْهُمْ، اور بے شک، کانو وہ تھے، یعنی یہ جو امیین وہ تھے، من قبل اس سے قبل، لفی ضلال مبین، البتہ بہت بڑی گمراہی میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ جو عظیم الشان رسول ہے ان کی بعثت دو بعثتیں ہوئی ہیں، یعنی دو بعثتیں ہوئی ہیں، ایک تو امیین کے اندر ان کی بعثت ہوئی ہے کہ جو عرب والے ہیں، کیونکہ اسی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں، سب سے پہلے آپ نے دعوت انہی کو دی ہے۔ اب ان امیین میں سے کئی ایک نے قبول کیا ہے، کئیوں نے قبول نہیں کیا۔ اب یہ بعثت ویسے تو بعثت خاصہ اور بعثت عامہ آپ جانتے ہی ہیں، تو یعنی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوئے ہیں ان کے اندر بعثت ہوئی ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کو ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب نہیں ہوئے، یعنی آپ نے ان کو ابھی دعوت نہیں دی، لیکن وہ آپ کی دعوت کو قبول ضرور کر لیں گے۔ آگے آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ آخرین منہم، آخرین کا عطف جا رہا ہے فی الامیین پر، یعنی والذی بعث فی آخرین منہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بعثت اور لوگوں کے اندر بھی کی ہے، وہ آخرین منہم، اور ان میں سے اور لوگوں کے اندر بھی بعثت کی ہے، لما یلحقوا، جو نہیں ابھی تک ملے، لما، لم اور لما میں فرق یہ ہوتا ہے کہ لما جب آتا ہے تو اگلا فعل کا تحقق ابھی تک پایا نہیں ہوتا، لیکن تحقق مانا یقینی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جیسے ہوتا ہے نا لم یاتی زید، اب زید نہیں آیا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ زید آئندہ آ بھی سکتا ہے نہیں بھی آ سکتا، لم یاتی زیدن، ابھی تک لم یاتی زیدن زید نہیں آیا، اب اس میں ماضی کی تو نفی ہے کہ زید نہیں آیا، اب آئندہ آ بھی سکتا ہے نہیں بھی آ سکتا، لیکن جب یہ ہے نا لما یاتی زیدن،
کہ زید ابھی تک نہیں آیا، بعد میں آئے گا ضرور. لما یاتی زید، زید کا حال نہیں آیا لیکن آگے اس کا آنا یقینی ہے. تو اسی طرح ادھر ہے کہ وہ آخرین امین ہوں، اور ان میں سے کچھ اور بھی ہیں جن کے اندر رسول کی بعثت ہوئی ہے، بعثت خاصہ. لما یلحقوا بہم، جو ابھی تک جو ابھی تک یلحقوا نہیں ملے، بہم ان کے ساتھ، یعنی امیین کے ساتھ ایمان قبول کر کے ابھی تک نہیں ملے. یعنی ان امیین کے اندر جو رسول آیا ہے، ان کے علاوہ بھی رسول کی بعثت دوسرے لوگوں کی طرف بھی ہوئی ہے جو ابھی تک ان کے ساتھ نہیں ملے، یعنی ان صحابہ کی جماعت کے ساتھ ابھی تک نہیں ملے لیکن ملیں گے ضرور. دمہ کی وجہ سے ملیں گے ضرور، تحقق ضرور ہوگا لیکن تاحال نہیں ملے. وہ العزیز الحکیم، اور وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. یعنی اللہ رب العزت اپنے اس فیصلے پر جس کی اللہ نے خبر دی ہے، ایسا کرنے پر غالب ہے. العزیز، اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے خبر دی ہے اور وہ نہ مل پائیں اور وہ ایمان قبول نہ کر سکیں، یا وہ اس اس خبر کے خلاف جا سکیں. ایسا نہیں ہو سکتا. وہ العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ اپنے اس ارادہ کونیہ قدریہ پر غالب ہے. الحکیم، اور بڑی حکمت والا ہے. ایسا کیسے ہوگا؟ نظر تو نہیں آ رہا ہوگا نا ان کو جب یہ آیت نازل ہوئی ہے. یہود اپنے اعتراض پر قائم ہوں گے اور ان کو یہ نظر نہیں آ رہا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحکیم، اللہ حکمت والا ہے. یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ بڑی حکمت کے مطابق کرے گا. اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ یہود کو جزیرہ عرب سے نکلنا پڑا. بہت سے یہودیوں نے اسلام قبول کر لیا، اور جو بازے رہ گئے تھے انہوں نے بھی پھر بعد میں اسلام قبول کر لیا. اور باقی بہت سے لوگ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں آپ جانتے ہیں کہ اسلام کا پھریرا لہرایا. اور پھر اس آیت کی تفسیر کے اندر وہ حدیث بھی آئی ہے جو بخاری کے اندر ہے، غالباً بخاری مسلم کے اندر، کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریف فرما تھے اور پاس سیدنا سلمان فارسی بھی بیٹھے تھے اور صحابہ بھی دیگر تھے. تو پوچھا گیا کہ وہ آخرین منہم کون ہے؟ ٹھیک ہے، آخرین منہم کون ہے، یعنی یہ جو آیت سورت جمعہ کی نازل ہوئی ہے یہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ یہ وہ آخرین جو ہے نا، ان سے مراد سلمان فارسی کی نسل کے لوگ ہیں. یعنی فارس کے لوگ، چند لوگ یا کوئی ایک شخص اگر ایمان یا علم سے اور ریس تارے پر بھی پہنچ جائے تو ان کے کچھ لوگ وہاں سے بھی ایمان یا دین کو لے آئیں گے، علم کو لے آئیں گے، یعنی وہاں تک بھی پہنچ جائیں گے وہ. یعنی اس قدر یہ افضل لوگ ہوں گے کہ وہاں تک بھی. اب یہ اس کے اندر تمام کے تمام محدثین جو کہ یقینی طور پر اجمی تھے اور فارسی النسل تھے، وہ اس کے اندر شامل ہیں. امام بخاری، امام مسلم، نسائی، امام ابو داود وغیرہ، یہ سارے اس حدیث کے اور اس آیت کے مشتاق ہیں. اور ان کے ساتھ ملنے والے محدثین کے منہج کو اختیار کرنے والے الحمدللہ وہ بھی اس آیت کے مصداق ہیں کہ وہ بھی محدثین کے علم کے ذریعے وہ صحابہ کے ساتھ مل گئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے ہیں. تو یہ بیست خاصہ ہے. ویسے ایک بیست عامہ ہے نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست تمام کی تمام انسانیت کی طرف ہے، تمام کے تمام جنوں کی طرف ہے، وہ تو ہے ہی ہے. لیکن یہاں بیست خاصہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ ایک بیست خاصہ آپ کی ان امیین جو صحابہ ایمان قبول کر لیا ان کے اندر ہے، اور دوسری ان کے بعد جو آنے والے ہیں جو ابھی تک ملے نہیں ہیں لیکن ملیں گے ضرور، ان کے اندر بھی یہ بعثت ہے. اللہ ہوا. کسی کا کچھ سوال جی؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے. کون سا اللہ کا فضل ہے؟ کہ یہ بعثت جو اللہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. یہود تو حسد کرتے تھے نا، اعتراض کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم حسد نہ کرو، یہ اللہ کا فضل ہے. یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ فضل عطا کرتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے ہی عظیم فضل والا ہے. تو لہذا یہود کا یہاں حسد کرنا
یہ اللہ کی عطا اور اللہ کی تقسیم کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم حسد نہیں کرو، بلکہ اس اللہ کے اس فیصلے پر، اللہ کے اس فضل پر اور اللہ کی اس عطا پر تم سر تسلیم خم کرو۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، سورۃ بقرہ آیت نمبر 105 کے اندر، کہ اللہ ہی ہے جو اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے مختص کرتا ہے، خاص کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا ہے، بڑے عظیم فضل والا ہے۔ اس طرح سورۃ انعام آیت نمبر 124 میں فرمایا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت، اپنے پیغام کے لیے کس کو منتخب کرے گا۔ یہ پیغام کی ذمہ داری، رسالت کی ذمہ داری اللہ کسے دے گا؟ تم اللہ کو مت سکھاؤ کہ یہ جی بنی اسرائیل میں رسول آنا چاہیے تھا، یہ عرب میں کیوں آ گیا، وغیرہ وغیرہ۔ تم یہ فکر نہ کرو، اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے رسالت کس کو دینی ہے۔ ٹھیک ہے، اور بھی اس میں آیات موجود ہیں کہ جو دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو عرب میں رسول بھیجا ہے، یہ قریش میں جو اللہ نے پیغمبر بھیجا ہے، یہ اللہ نے اپنی حکمت کے تحت، حکمت بالغہ کے ساتھ، اور اپنی اس تقسیم کار کے تحت کہ جو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اس کے تحت بھیجا ہے۔ لہذا یہود کو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ سوال کسی کا جی؟ آگے جی، مثل الذین حملوا التوراۃ، ان لوگوں کی مثال، حملوا التوراۃ جنہیں تورات دی گئی، سونپی گئی۔ حملوا التوراۃ لفظی معنی تو ہے نا جو اٹھائے گئے، التورات تورات، مطلب کیا ہے کہ جن کو تورات عطا کی گئی، تورات کی ذمہ داری ان پر ڈال دی گئی۔ اب یہ مراد یہود ہے۔ اب اللہ تعالیٰ پیچھے جو ہے نا، یہود کہتے تھے جی ہم تو بڑے پڑھے لکھے ہیں، اور یہ جناب یہ جو عرب والے ہیں یہ ان پڑھ ہیں، امی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تمہاری پڑھائی ہے نا وہ بھی ہم جانتے ہیں، اور تمہارے پڑھائی کی مثال یہ ہے، یعنی پڑھائی ان کو یہی ناز تھے نا کہ ہمارے اوپر پیغمبر آئے ہیں، کتابیں آئی ہیں، ہم تو پڑھے لکھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی مثال چیک کرو، مثل الذین حملوا التوراۃ، ان لوگوں کی مثال یعنی یہود کی مثال، کہ وہ جنہیں تورات سونپی گئی، تورات عطا کی گئی، تورات ان کے کندھوں پر ڈالی گئی، لیکن ثم لم يحملوها، لیکن انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا۔ لفظی معنی تو یہ ہے نہیں اٹھایا۔ مراد کیا ہے؟ اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ اس تورات کے مطابق عمل نہیں کیا، اس کو وہ حق نہیں دیا کہ جو اس کا حق بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ، جن کو تورات سونپی گئی، ان پر نازل ہوئی، ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اس تورات کا حق ادا نہیں کیا، اس کو نہیں اٹھایا، مثلا اس کی مطلب اس کے مطابق عمل نہیں کیا۔ اس کی مثال کس طرح کی ہے؟ کمثل الحماری، اس گدھے کی سی مثال ہے، اس گدھے کی سی مثال ہے، یحمل اسفارا، جو بڑی بڑی کتابیں اٹھاتا ہے۔ اسفارا سفر سے ہے، صفر یہ کہتے ہیں کتاب کو، بہت بڑی کتاب کو، تحریر کو۔ تو اس گدھے کی مثال ہے کہ جس کے اوپر بہت سی کتابیں لادی ہوتی ہیں، جو کتابوں کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں نا کتنا بڑا علم کا خزانہ وہ گدھا اٹھاتا ہے، لیکن اس کو کیا پتا کہ اس کے اندر کیا ہے، کتنی عظیم نعمت ہے، کتنا عظیم علم ہے، وہ اس کو فقط بوجھ سمجھتا ہے۔ تو ان تورات دیے گیوں کی بھی مثال اسی گدھے کی سی ہے کہ جن کو کتابیں تو دی گئیں، اللہ کا کلام تو دیا گیا، لیکن ان کلام کو انہوں نے فقط اپنی الماریوں کی زینت بنا کے رکھا، اس پر عمل نہیں کیا۔ تو یہی حکم آئے گا ان مسلمانوں پر کہ جو قرآن پاک تو دیے گئے، ان کے پاس قرآن کا علم تو آ گیا، لیکن انہوں نے قرآن پاک کو اس کا حق ادا نہیں کیا، تو وہ بھی انہی گدھوں کی طرح ہیں کہ جو کتابیں اٹھائے ہوئے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اگر تورات اللہ کا کلام ہے، اور یقیناً اللہ کا کلام ہے، جو اگر تورات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ان کو یہ مثال دی گئی ہے نا، تو پھر قرآن کو عمل میں نہ لانے کی صورت میں بھی یہی مثال بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہود نے چونکہ اعتراض کیا تھا، تو اس کے جواب کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو تین باتیں ان کے خلاف کی ہیں۔ ایک پہلی بات یہ ہے کہ یہ تم مت اتراؤ کہ ہمیں کتاب دی گئی ہے، ہم بڑے علم والے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس پر فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہاری مثال تو
اس گدھے کی سی ہے کہ جس کے اوپر کتابیں لادی ہوں اور اس کو کوئی پتہ نہیں ہو کہ اس کے اندر کیا ہے، اس کے اس کی اہمیت، ان کتابوں کی فضیلت اور ان کی قدر و منزلت کو وہ گدھا نہیں جانتا نا، وہ اس کو صرف بوجھ سمجھتا ہے۔ وہ کتابوں کا بوجھ اس کے اوپر لاد دیا جائے یا مٹی کا ایک تھیلا اس کے اوپر رکھ دیا جائے، اس کے لیے برابر ہے۔ ٹھیک ہے۔ بئس مثل القوم الذین، بہت بری ہے، مثل، مثال، القوم الذین، ان، اس قوم کی مثال، الذین کذبوا بآیات اللہ، جنہوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی، یعنی وہ آیات اللہ تعالیٰ کی جو ان کی انجیل کے اندر، تورات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کی سلسلے میں نازل ہوئی تھی، ان آیات کا ہی انہوں نے انکار کیا۔ یا پھر یہ معنی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کا وہ کلام جو قرآن کی صورت میں نازل ہوا، اس کا بھی تکذیب کی انہوں نے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ مثال بری مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ لیس لنا مثل السوء، ہمارے لیے بری مثال نہیں ہے۔ اب یہود کے لیے اللہ نے بری مثال بیان کی ہے، تو یہی مثال اس مسلمان کے لیے بھی ہوگی کہ جو قرآن تو اس کو دیا جاتا ہے لیکن وہ قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، قرآن پر عمل نہیں کرتا، قرآن کو اپنا ہادی اور رہنما اور مرشد نہیں بناتا۔ کسی کا کوئی سوال جی؟ اچھا میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہیں سو نہ جائے نا، ٹائم اس طرح کا ہے۔ جی، قل یا ایھا الذین ہادو، اب دوسرا رد کیا گیا ہے ان پر، بلکہ تیسرا رد ہے یہ، دوسرا، پہلا تھا پہلا رد تو یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے بعثت کا کہا کہ یہ بعثت اللہ کا فضل ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ، پہلا رد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بعثت کی ہے، یہ رسالت عطا کی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ عطا کر دے۔ دوسرا، ان کے اس فخر اور اس کے مباحات کہ ہم امی نہیں ہیں، ہم تو پڑھے لکھے ہیں اور یہ امی ہیں، ان کے رد میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال ان کی بیان کر دی۔ اور اگلی بات فرمایا قل یا ایھا الذین ہادو، اے وہ، کہہ دیجئے اے وہ لوگو، ہادو جو یہودی بنے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا یہودیوں کو مخاطب کرنے کا ایک الگ انداز ہے۔ قل یا ایھا الذین ہادو، اے وہ لوگو کہ جو یہودی بنے، ان زعمتم، اگر تمہیں گمان ہے، اگر تمہیں گمان ہے کہ انکم اولیاء اللہ، اولیاء للہ، کہ اگر تمہیں گمان ہے کہ تم ہی اللہ کے اولیاء ہو، اللہ کے پیارے ہو۔ وہ کہتے تھے نا نحن اولیاء اللہ و احبا، نحن ابناء اللہ، یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر تمہیں یہ بڑا مان ہے نا کہ تم ہی اللہ کے لیے اولیاء ہو، اللہ کے پسندیدہ ہو، من دون الناس، لوگوں کے علاوہ، دوسروں کے علاوہ، دوسروں کو چھوڑ کر تم ہی اللہ کے اولیاء ہو، تو فتمنوا الموت، تو پھر موت کی تمنا کرو۔ یعنی جب اللہ کے اگر اولیاء ہو تو پھر تمہیں دنیا کے اندر رہنے کی خواہشیں کیوں ہیں؟ تم پھر کہو کہ اللہ تمہیں اپنے پاس بلا لے، ہم اللہ سے ملاقات کریں۔ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو پھر اب موت کی تمنا کرو بھلا، تمہیں پتہ چل جائے گا موت کے بعد کہ تم کتنے اللہ کے اولیاء ہو، تمہارے ساتھ سلوک کیا ہوگا۔ لیکن ان کو پتہ ہے، اس چیز کو یہ جانتے ہیں کہ موت کے بعد ہمارا کیا ہونے والا ہے، اس لیے یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اور میں فتمنا الموت، ان کو پتہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے بھی اور ہم نے بھی قرآن کے اپنی اس تورات کے ساتھ کیا کیا ہے، اور اس کے احکامات کو ہم نے کس طرح تبدیل کر دیا ہے، اور ان کے احکام کو ہم نے کس طرح تحریف کر دیا ہے، تو یہ سارا کچھ جانتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے اس دعویٰ کے اندر سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو۔ فرمایا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، یہ لوگ کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے۔ وہ کا مطلب یہاں موت ہے، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔
بما بوجہ اس چیز کے قدمت ایدیہم جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی انہوں نے جو کرتوت کیے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ کرتوت ناقابل دید ہے، ناقابل معافی ہیں، تو ان کو اس وجہ سے پتہ ہے، اس لیے وہ نہیں کبھی بھی یہ تمنا کر سکتے، ولا یتمنونه ابدا، یہ کبھی بھی اس موت کی تمنا نہیں کر سکیں گے، بما قدمت ایدیہم، جو انہوں نے آگے بھیجا اس کی وجہ سے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے بخوبی باخبر ہے، بری طرح جانتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کرتوت کیے ہیں۔ قل کہہ دیجئے ان الموت الذی تفرون منہ، اب وہ ظاہر ہے تمنا کبھی نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مسئلہ سمجھایا کہ دعوت دی ہے کہ پیغمبر ان کو سمجھا دے کہ ان الموت الذی، بے شک وہ موت تفرون منہ جس سے تم فرار اختیار کرتے ہو، بھاگتے پھرتے ہو، فإنہ ملاقیکم، وہ تمہیں ضرور بھی ضرور آ پہنچے گی، ملاقیکم، وہ تمہیں مل آئے گی، وہ موت تمہیں آ پہنچے گی، پھر ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تمہیں لٹایا جائے گا، پھر تم لٹا دیے جاؤ گے، الی عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر کو جاننے والے کی طرف، یعنی اللہ کی طرف، اللہ ہی عالم الغیب اور عالم الشہادہ ہے، تو فینبئکم بما کنتم تعملون، اور وہ پھر تمہیں بتائے گا، خبر دے گا، فینبئکم، وہ تمہیں پھر خبر دے گا، بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، یعنی تمہارے اعمال کا پورا پورا خبر تمہیں دے گا، بتائے گا پھر کہ تم نے یہ بھی کیا تھا، وہ بھی کیا تھا، وہ بھی کیا تھا، یعنی وہ لکھت کی صورت میں سارا کچھ ان کے سامنے آ جائے گا۔ تو اس لیے یہ دعوت ایک دی ہے کہ بندے کے بچے بن جاؤ، تم جتنا مرضی موت سے بچتے پھرو، جتنی مرضی موت سے فرار اختیار کرو، آنی اخیر تمہیں موت ہی ہے، اور اس کے بعد پھر تمہاری خبر اللہ رب العزت لے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب نماز کے لیے جمعے کے دن ندا دی جائے، اذان دی جائے، فسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف لپک آؤ، وذر البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ اب یہاں ایک خطاب کیا گیا ہے مومنوں کو، تو ہر مسلمان کے اوپر نماز جمعہ کے اندر حاضر ہونا فرض ہے، سوائے چار کے۔ ایک بیمار شخص، وہ جمعے کے اندر اگر نہیں جا پاتا تو اللہ تعالیٰ اس کو رخصت دیتا ہے۔ نمبر دو، عورت کے لیے جمعہ فرض نہیں ہے جمعے کے اندر جانا، وہ گھر میں ہی ظہر کی نماز پڑھ سکتی ہے، لیکن اگر جانے کا اہتمام موجود ہے تو اس کو ضرور جانا چاہیے، ذکر کی محفلوں کے اندر شامل ہو، خطبہ سنے، نماز پڑھے، حرج نہیں ہے، لیکن اس کے لیے مسجد کے اندر جا کے باجماعت جو خطبہ سننا اور جمعہ پڑھنا یہ فرض نہیں ہے اس کے لیے۔ نمبر تین، بچہ، ٹھیک ہے، بچہ، اور نمبر چار، غلام، بیمار، مسافر، عورت، بچہ اور غلام، چلیں وہ تو ابھی نہیں ہے، تو یہ چار پانچ سے جمعہ جو ہے نا، اس کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے، جمعہ پڑھنا، جمعے کے لیے جانا فرض نہیں ہے، باقی زور نماز تو پڑھنی ہے نا اس کے بدلے میں، تو ان یہ مستثنا ہے، باقی چیزیں سارے کے سارے مومن اس میں شامل ہیں۔ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، جب اذان ندا دی جائے، اب اس ندا سے مراد جو ہماری ترتیب وائز دوسری ہے نا، یعنی جس کے بعد خطبہ شروع ہو جاتا ہے، یہ وہ والی اذان مراد ہے، تو اس اذان کے بعد کوئی بھی عمل کرنا، اس اذان کے بعد کوئی بھی عمل کرنا وہ ناجائز اور حرام ہے، چاہے وہ نیند کا عمل ہو، چاہے وہ کاروبار کا عمل ہو، چاہے کوئی اور عمل ہو، یعنی اس ندا، یعنی وہ انتہا ہے، اس کے بعد کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس کے بعد فوراً وہ جمعہ کے لیے آ جائے، یعنی الی ذکر اللہ، ذکر کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس خطبہ کو ذکر کہا ہے، تو اس خطبہ کو سننے کے لیے فوراً آ جائے۔ فسعو کے اندر ایک خاص پایا جاتا ہے کہ اہتمام کے ساتھ وہ لپکے، جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی، یہاں بھاگ کر آنا مراد نہیں ہے، فسعو سے مراد صرف بھاگنا نہیں ہوتا، بلکہ یہاں جلدی کے ساتھ اہتمام کر کے جلدی سے آ جائے، ٹھیک ہے، جلدی سے آ جائے، یعنی تاخیر اس کی، وہ چلنے کے اندر جلدی نہیں مراد،
چلنا تو اطمینان اور سکون کے ساتھ ہے، فعلیکم السکینہ والوقار، جب تم مسجد کے لیے آؤ، نماز کے لیے آؤ تو پھر سکینت اور وقار کے ساتھ آؤ، تمہیں جلد بازی، ہلڑ بازی یہ نہیں کرنی چاہیے۔ فسعوا کے اندر ہے کہ تو پھر تم سستی نہ مچاؤ، یعنی اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کوئی بھی کام کرنے میں، پھر فوراً جو ہے نا مسجد کے اندر پہنچ جاؤ۔ تو یہ آخری انتہا ہے، اس سے پہلے پہنچنے کے اوپر جو اجر و ثواب ہے یہ اس سے پہلے ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کے دروازے پر رجسٹر لے کر فرشتے کھڑے ہوتے ہیں اور ہر آنے والے شخص کا نام لکھتے ہیں، اور اس کے آنے کا پھر اگر پہلے وقت میں آتا ہے، پہلی گھڑی میں آتے ہیں لوگ، تو پھر اس کو ایک اونٹ کے برابر، پھر گائے کے برابر، پھر بکری کے برابر، پھر مرغی کے برابر، پھر انڈے کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے سنی ہوئی ہیں بار بار خطبوں کے اندر، دروس کے اندر، تو اس کی طرف صرف اشارہ مقصود ہے کہ اگر اذان ندا دی جائے تو تم پھر جمعے کے دن جب اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف لپک آؤ۔ وذر البیع، اور بالخصوص تم نے خرید و فروخت کو ترک کر دینا ہے۔ خرید و فروخت کا ذکر اس لیے کیا کہ عام طور پر اس ٹائم خرید و فروخت کا وقت ہوتا ہے تو لوگ خرید و فروخت کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ جمعے کی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا یہ حرام ہے۔ اس پر تقریباً سبھی علماء کا، فقہا کا اتفاق ہے کہ جمعے کی اذان کے بعد، یعنی جب خطبے والی جو اذان ہوتی ہے اس کے بعد خرید و فروخت کرنا یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اس ٹائم دکانیں بند ہونی چاہیے، اور کوشش کیا کریں کہ اس ٹائم کوئی چیز نہ خریدیں، تو ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ باقی جو اذان ہے، اصل تو اذان جمعہ کی ہے ایک ہی اذان ہے، لیکن عہد عثمانی رضی اللہ تعالی عنہ میں بعض ضرورتوں کے تحت دوسری اذان کا اجرا کیا گیا، تو وہ اذان کا مطلب بدعت تو نہیں ہے، اگر کوئی دینا چاہتا ہے دے دے، لیکن بہتر اولا یہی ہے کہ وہ اذان وہی دی جائے جو عہد نبی کے اندر کہی جاتی تھی، کیونکہ وہ اب ضرورت نہیں رہی اس چیز کی۔ تو ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ جب فرما رہا ہے کہ خرید و فروخت چھوڑ دینا اور جمعے کے لیے آ جانا یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، خیر یہ اسم تفضیل ہوتا ہے، اخیر تھا اصل میں، ذالک خیر لکم یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ان کنتم تعلم اگر تم جان لو تو، اگر تم جان لو، تمہیں علم ہو جائے، تمہارے لیے یہ بہت بہتر ہے۔ تو اللہ رب العزت کے اس خبر پر ہمیں یقین کر لینا چاہیے، اپنے تمام تر امور ترک کر کے خطبہ جمعہ کے اندر شامل بر وقت ہو جانا چاہیے، تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب نماز مکمل کر لی جائے، یعنی جمعے کی نماز پڑھا لی جائے، مکمل ہو جائے، تو فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو پھر زمین میں تم پھیل سکتے ہو، زمین میں تم منتشر ہو سکتے ہو، یعنی خرید و فروخت کے لیے پھر اللہ کی زمین پر رزق تلاش کرنے کے لیے تم پھیل جاؤ، بازاروں کا رخ کرو۔ لیکن ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، جمعے کے خطبے کے ختم ہونے کے قریب تک بازار کھلے ہوتے ہیں، پھر جیسے ہی بالکل انتہا پہ پہنچ جاتا ہے، جب دیکھا جائے نا مارکیٹ کے اندر آخری جہاں مسجد جہاں پہ جمعہ ہوتا ہے اس وقت تک دکان کھلی رہتی ہے، جب جاتے جاتے جناب ادھر پہ تھوڑی سی دو رکعتیں پڑھ لی جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر دکانیں بند رکھی جاتی ہیں، عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے۔ تو یہ درست نہیں ہے، آپ جمعے سے پہلے دکان کھولیں، کاروبار کریں، جیسے جمعے کا وقت ہو دکان بند کر دی جائے، خطبہ سنا جائے، اہتمام کے ساتھ ذکر اذکار کیے جائیں، اس کے بعد کھانا کھائیں اور دکانیں کھول دیں، بالکل بازار اوپن ہو جانا چاہیے تاکہ اللہ کا رزق تلاش کریں۔ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب یہ اللہ کا فضل ہے کہ یہود کے لیے تو جو یوم السبت تھا، ہفتے والا دن، اس دن کوئی کاروبار کرنا جائز نہیں تھا، انہوں نے مکمل طور پر، یعنی کوئی کاروبار سوائے ضروری بنیادی ضروری کام کے ان کو دوسرا کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں تھی، کوئی وہ پکنک منائیں اس دن تو ان کے لیے اجازت نہیں تھی، کوئی وہ ایسی ایکٹیویٹی کریں جو عام دنوں کے اندر ان کی بنیادی ضرورت نہیں ہے تو وہ نہیں کر سکتے تھے،
بلکہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سارے کا سارا دن اللہ رب العزت کے لیے مختص کر دیں، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں جمعے کا دن دیا، ایک تو سب سے افضل دن ہے، دوسرا اس کے اندر ہمارے اوپر پابندیاں بھی بہت کم ہیں، صرف زیادہ کر لیں تو 1 ڈیڑھ گھنٹہ بنتا ہے، اس 1 ڈیڑھ گھنٹے کو ہم اللہ کے لیے مختص کر دیں اخلاص کے ساتھ، تو انشاءاللہ اللہ رزق کی فراوانی بھی دے گا۔ وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کے رزق کو تلاش کرو، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اللہ نے اس کو اپنا فضل قرار دیا، یعنی ایسا رزق کہ جو جائز طریقوں سے آئے وہ اللہ کا فضل ہے، اور وہ سارے رزق جو اللہ کے وہ جو جائز طریقوں سے نہ آئے یا جس کے اندر حرام کی آمیزش ہو، تو وہ اللہ کا فضل نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان اور آزمائش ضرور ہے۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، مراد رزق کو تلاش کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، پھر اس ذکر کے تلاش کے اندر بھی تم نے مکمل مگن نہیں ہو جانا، بلکہ تم یہ مت سمجھو کہ جمعہ پڑھ لیا بس اب ہمارے اسلام کا حق ادا ہو گیا، بلکہ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، پھر بھی تم نے اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتے رہنا ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، یعنی تمہیں رزق تلاش کرنے کی اجازت دی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اللہ کو بھول جاؤ، اس کے اندر بھی پھر کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد۔ اب یہ یہاں صرف زبان سے ذکر کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ اس میں ساری چیزیں آتی ہیں بھی تم نے اللہ کو یاد رکھنا ہے، اللہ کو تم نے، یعنی تم نے ناپ تول کے اندر کمی نہیں کرنی، تم نے کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرنا، کرپشن نہیں کرنی، دو نمبری نہیں کرنی، وہاں اللہ کا خوف رکھنا ہے، یاد کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ پھر زبان سے ذکر بھی مراد ہے، یہاں صرف زبان سے ذکر مراد نہیں ہے، زبان سے ذکر بھی مراد ہے، اس کے اندر اللہ کو یاد رکھنا بھی مراد ہے، پھر نماز بھی مراد ہے، اس دوران تمہیں دوبارہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے، عصر کی نماز کا، مغرب کی، عشاء کی نماز کا، تو پھر تم نے وہ بھی اللہ کا ذکر ادا کرنا ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح کامیاب ہو جاؤ۔ تو کامیابی اسی میں ہے کہ اللہ کے ذکر کو جہاں پہ اللہ نے کرنے کا فرض حکم دیا ہے وہاں لازمی کیا جائے، اور جہاں پہ استحباب کیا گیا اس پہ مستحب طریقے سے کیا جائے، لزوم اس میں نہیں ہے لیکن اختیار اور استحباب ضرور ہے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اب یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب مدینہ کے اندر ایک مرتبہ قحط کا سما تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور اعلان ہوا کہ غلہ آیا ہے، تو صحابہ کرام اس غلے کی طرف لپک پڑے۔ اس ٹائم یہ سختی نہیں تھی خطبہ کے اندر بیٹھے رہنے کی، ابھی وہ احکام نازل نہیں ہوتے جس کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں نازل کیا ہے، تو چلے گئے کہ یہ جو غلہ وغیرہ آیا ہے ہم وہ جا کے غلہ لے آتے ہیں، بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں شریک ہو جائیں گے، تو سوائے 12 کے سارے صحابہ اٹھ کے چلے گئے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو عمل بالکل ناپسند ہوا، اللہ نے اس پر سخت نکیر کی، ٹھیک ہے، تو 12 افراد کے علاوہ باقی سارے اٹھ کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، اور پھر یہ بھی آپ نے فرمایا تھا اگر یہ سارے کے سارے یہ 12 بھی اٹھ کے چلے جاتے نا، تو تو یہ جو مدینہ کی وادی ہے یہ آگ اس کو نیست و نابود کر دیتی، یعنی اس پر آگ کا عذاب آ جاتا، تو اگر یہ غلطی تھی اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو معاف بھی کر دیا۔ وَإِذَا رَأَوْا، اور جب انہوں نے دیکھا، یعنی ان صحابہ نے جو آپ کے مخاطبین ہیں انہوں نے دیکھا، تجارتاً، ایک تجارت کے سامان کو، او لہون، یا تماشے کے سامان کو، تماشے کو، انفضوا الیہا، تو وہ چلے گئے الیہا اس کی طرف، وترکوک قائما، اور آپ کو کھڑے کھڑے چھوڑ دیا۔ اب یہ دلیل ہے کہ ترکوک قائما، کہ خطبہ کھڑے ہو کر دینا مشروع ہے، اور آپ کو چھوڑ گئے قائما، خطبے کے دوران کھڑے ہو، تو خطبہ کھڑے ہو کر دینا یہ مسنون ہے، اس طرح صحیح مسلم کے اندر ہے نا، حدیث نمبر 861، 862 بلکہ، سیدنا جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے اندر
بیٹھ جو ہے نا دو خطبے دیتے تھے، ان کے درمیان بیٹھتے تھے، اور ان خطبوں کے اندر آپ اللہ کا قرآن پڑھتے اور لوگوں کو نصیحت اور واعظ کرتے. اس کا مطلب ہے کہ جو نصیحت اور واعظ کرتے تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر دیتے تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ خطبہ قرار دیا نا اس کو، اور یہ خطبہ قرار دیا، اور ان کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے. ٹھیک ہے، دو خطبے تھے اور دونوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے اور لوگوں کی نصیحت کرتے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ترکو کا قائمہ، یہ جو نصیحت کی جاتی ہے، جبکہ احناف اس کے خلاف عمل کرتے ہیں. وہ جو خطبے کے الفاظ عربی خطبہ ہے اس کو تو پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر، باقی جو واضح و نصیحت ہوتی ہے وہ اس کو خطبہ کہتے ہی نہیں ہیں، وہ اس کو بیٹھ کر ادا کرتے ہیں، بلکہ وہ عربی خطبہ سے پہلے ادا کرتے ہیں اس کو، جبکہ یہ درست نہیں ہے. بالکل کہیں بھی یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول و ماثور نہیں ہے، نہ ضعیف روایتوں کے اندر میرے علم کی حد تک، اور نہ صحیح حدیث کے اندر تو بالکل بھی نہیں ہے. بہرحال خطبہ چاہے وہ عربی الفاظ کے ساتھ ہو یا نصیحت کے طور پر اردو پنجابی یا کسی اور زبان میں ہو، وہ بہرحال کھڑے ہو کر ہی دینا مسنون ہے. عذر کی صورت میں بیٹھا جا سکتا ہے. قل، کہہ دیجئے، ما عند اللہ خیر، جو اللہ کے پاس ہے نا اجر وغیرہ، خیر وہ زیادہ بہتر ہے، من اللہ بھی، اس کھیل تماشے سے، ومن التجارتی، اور اس تجارت سے. ٹھیک ہے، اس تماشے اور تجارت سے اللہ رب العزت کے بعد جو اجر و ثواب ہے وہ کہیں زیادہ بہتر ہے. اللہ خیر الرازقین، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے. یعنی تم اس رزق کی وجہ سے تم خطبے کو ترک نہ کرو، اس خطبے کو چھوڑ کر نہ جاؤ. اللہ تعالیٰ تمہیں رزق کا بندوبست بہترین کرنے والا ہے، اس پر اعتماد کرو، اس کے پاس جو خزانے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اور جو اللہ رب العزت کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ سوال ایک پوچھا گیا ہے کہ وہ 12 صحابہ کون کون سے تھے. تو جی اس کا آ، سارے کے سارے صحابہ تک کا تو ثبوت نہیں ہے، واللہ عالم، یہ کہیں مذکور مجھے تو نہیں ملا، واللہ عالم. ایک بات یاد رکھیں کہ اس ٹائم اگر جو صحابہ چھوڑ کر گئے تھے، اس ٹائم اگر خطبے کے وہ احکام جو ابھی ہیں، یعنی بعد میں جو نازل ہوئے تھے، وہ ہوتے تو کبھی بھی وہ چھوڑ کر نہ جاتے، کیونکہ اس ٹائم سختی نہیں تھی ابھی، وہ خطبے کے وہ آداب اور احکام نہیں تھے. انہوں نے اس کو ایسا ہی سمجھا کہ اب چونکہ خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، تو ہم پہلے وہ اپنا غلہ لے لیتے ہیں، کہیں وہ ختم نہ ہو جائے، ان کی قحط چالی ہے. انہوں نے کہا کہ نصیحت ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد میں آگے سن لیں گے، تو انہوں نے اس کو کہہ لیں کہ مال تجارت کو، اپنے اس غلے کو ترجیح دی ہے نبی کے ذکر کے اوپر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح و نصیحت کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پسند نہیں کیا، بلکہ خبردار کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے. اس کے بعد پھر آداب اس خطبے کے نازل ہوئے کہ اس دوران، اب یہ سارا کچھ جو ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی وذروا البیع وغیرہ، یہ سارا کچھ بعد میں نازل ہوا ہے، اس عمل کے بعد. اللہ تعالیٰ نے پھر احکام نازل کر دیے کہ خطبے کی اہمیت کیا ہے، اس کو اس قدر یہ اہم ہے کہ آپ ساری اپنی خرید و فروخت بھی چھوڑ کے آ جاؤ، جب فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، ذکر کے اندر شامل ہو جاؤ. یہ سارے احکام اللہ تعالیٰ نے پھر اس واقعہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا، اور پوری صورت نازل کر دی ہے. اس ٹائم ابھی کہہ لیں کہ اسی لیے تو اللہ نے مواخذہ نہیں نہ کیا، اسی لیے مواخذہ نہیں کیا. اگر اور صحابہ کی یہ عادت مبارک تھی کہ وہ انفرادی طور پر تو غلطی بھی کسی سے ہو سکتی ہے اور وہ توبہ بھی اس پر کر لیتے تھے، لیکن بحیثیت مجموعی وہ کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یا اللہ کے کسی حکم کو پامال نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. کسی کا کوئی سوال جی؟ جی، تھوڑا اور پڑھ لیں یا بس کریں؟
جی آپ نے جس طرح کہنا ہے اس طرح کرنا ہے انشاءاللہ. دیکھ لیں جس طرح آپ کہیں گے میں اس طرح کر لوں گا. یہ پہلا دن ہے نا جو، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ تھک نہ جائیں. ٹھیک ہے جی، آج اتنا ہی کافی ہے. کل کو انشاءاللہ پھر ہم نا ایک تھوڑا سا میں طریقہ بتا دیتا ہوں کہ ہم کس طرح پڑھیں گے رمضان کے اندر. تو ہماری کوشش ہوگی قرآن اور حدیث جو ہے نا ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور باقی جو بدایہ وغیرہ ہے یہ ہم رمضان کے بعد بھی اس کو نکال لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ہماری کوشش ہوگی دونوں یعنی ہم یہ دونوں کتابیں روزانہ پڑھا کریں گے. یعنی دو کتابیں اس کا ہم چھوٹی چھوٹی جو ہے نا، تاکہ ہم ایک ہی کتاب پڑھ کے اس کے اندر تکاسل کا باعث نہ بنے ہمارے لیے. تو ہم دونوں کتابوں کو پڑھا کریں گے، قرآن کی ترجمہ اور آگے حدیث مبارکہ، وہ بھی ایک منتخب حصہ ہم انشاءاللہ پڑھ لیا کریں گے. اور اس کے ساتھ کبھی کبھار ہم وہ بدایہ کی یا دوسری کلاس بھی لے لیں گے. ٹھیک ہے، تو زیادہ ہمارا فوکس انشاءاللہ اسی پر ہوگا. اور ہوگی بھی ہماری کلاس 1.25 گھنٹہ کی زیادہ سے زیادہ، تاکہ آج تو اس لیے ذرا کم رکھی ہے کہ پہلا دن تھا، نیند بھی آنے کا خدشہ ہے یا پھر کچھ مصروفیات بھی ہوگی ساتھیوں کی. تو آپ دوسروں کو بھی قائل کریں کہ وہ کوشش کریں اس ٹائم میں. اگر کوئی اور سبب لگا تو ہم اس ٹائم کو پھر چینج کر لیں گے، لیکن فی الحال تو یہی مجھے مناسب لگا اور اسی لیے یہ ٹائم رکھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.